العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میں استاد محترم سے گزارش کر رہا تھا کہ آداب کے خلاف ہے کہ آپ کی گفتگو کے بعد میں گفتگو کروں، اور گفتگو کروں گا بھی نہیں، صرف ایک اس کام کے حوالے سے چھوٹی سی بات کر کے اجازت لے لوں گا۔ یہ جب کام ہو رہا تھا تو ہم بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ سر کے ساتھ ملاقاتیں رہتی تھیں، اس پر ڈسکشن ہوتی تھی، اور جس دن یہ کام مکمل ہوا ہے اس دن بھی مجھے ہی یہ سعادت حاصل ہوئی کہ سب سے پہلے حاضری دے کر مبارکباد پیش کی۔ صرف ایک بات کرنی ہے، اور وہ یہ کرنی ہے کہ دیکھیے قرآن پاک اللہ رب العزت کا کلام ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ۔ تو یہ جو کام ہوا ہے اس حوالے سے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی رغبت قرآن کی طرف بڑھی ہے، قرآن کے مطالعے کی طرف بڑھی ہے، چونکہ ایک اسلوب نیا ہے، نیا انداز ہے، نئے الفاظ ہیں، اور اللہ رب العزت نے قیامت تک قرآن پاک کے عجائبات میں کمی نہیں کرنی، یہ حدیث مبارکہ ہے، اور ایک نئے پہلو کے ساتھ، نئے اسلوب کے ساتھ لوگ بہت دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے کہ اس طرح کا ایک ترجمہ ہوا ہے اور پاکستان میں ہوا ہے، اور پھر اس کے ساتھ دلچسپی جو ہے وہ غیر معمولی نوعیت کی لوگوں کی بڑھ رہی ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کام کے اندر قبولیت ہے، اور جیسے جیسے یہ آگے پھیلے گا یہ وقت آئے گا کہ یہ دنیا میں اس کا جو ایک شہرہ ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد ہوگا، اور بہت بڑی تعداد میں، کیونکہ اس وقت اردو ان بڑی زبانوں کے اندر شامل ہے دنیا کی، جس کے بولنے والے، جس کے لکھنے والے، جس کے سمجھنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں، اور چونکہ اردو پڑھنے بولنے سمجھنے والے دنیا میں موجود ہیں اور بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے یہ پیغام پھیل رہا ہے انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے فہم قرآن کے اندر اور اس کے اندر وسعت کا سامان، یہ والا ترجمہ اور یہ والی جو تفسیری ترجمہ ہے وہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔